عبد الرحمن نامی شخص ہے، اصفہان میں رہتا ہے. اس وقت وہاں پہ شیعہ نہیں ہوا کرتے تھے، سنی مذہب تھا. بہت گرفتار تھا، بہت پریشان تھا. کہا کہ کیا کروں، بہت مقروض ہوں. کسی نے اس سے کہا کہ جاؤ متوکل کے پاس، کیونکہ بہرحال بادشاہ ہے. ٹھیک ہے سنتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی بادشاہ ہوتا ہے، کیا پتہ کیا اس کا مزاج ہو سکتا ہے تمہاری بات سن لے. جاؤ اس کے پاس. آتا ہے بادشاہ کے پاس تو دور سے آواز آتی ہے کہ ابن الرضا آ رہے ہیں، راستہ چھوڑ دو. امام مہدی علیہ السلام آ رہے تھے. لوگوں کا مجمع تھا جو امام کے استقبال کے لیے تیار تھا. یہ عبد الرحمن خود کہتا ہے کہ میں نے اس وقت جب امام کے سلسلے سے سنا، میں امام نہیں مانتا تھا، کیونکہ در حقیقت ماجرا یہ ہوا کہ اس سے کسی نے سوال کیا، عبد الرحمن تم کیسے شیعہ ہوئے، کیوں کر شیعہ ہوئے؟ کہا میں شیعہ نہیں ہوتا، لیکن امام کی ایک کرامت نے مجھے شیعہ کر دیا. اور وہ یہ ماجرا تھا کہ میرا قرض بہت تھا اور میں اپنے قرض اتارنے کے لیے بادشاہ کے دربار تک گیا اور وہاں پر امام کی سواری تھی. جب میں نے امام کے چہرے اقدس کو دیکھا اور پاکیزگی کو دیکھا اور قداست کو دیکھا تو میرے دل سے آواز نکلی کہ یہ اس پاکیزہ شخص کے ساتھ نہ جانے یہ خلیفہ کیا کرے. پروردگار اس شخص کو اس بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھے. عبد الرحمن یہ کہتا ہے. اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے چونکہ اپنا کام تھا، امام کی سواری کے میں نزدیک گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا عبد الرحمن گھبراؤ مت، مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. امام نے کہا عبد الرحمن گھبراؤ مت، مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور عبد الرحمن یہ جو تمہارے اندر جذبہ آیا ہے میرے لیے خیر کا، یہ جو جذبہ آیا ہے جو تم نے میرے لیے دعا کی ہے، اب تم نے یہ دعا کی ہے تو پھر میں تمہیں 3 چیزیں دے رہا ہوں عبد الرحمن. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں جو کام جس کام کے لیے تم آئے ہو اس میں کامیابی ملے گی اور تمہیں بھی بادشاہ کی طرف سے کوئی غضب نہیں پہنچے گی. پہلی بات. دوسری بات عبد الرحمن اب اس کے بعد سے تم مریض نہیں ہوگے. تیسری بات تمہارے پاس اولاد نہیں ہے عبد الرحمن، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے 10 بیٹے ہوں گے. عبد الرحمن آیا اور کہنے لگا، اب یہ جو نقل کر رہا ہے روایت کو، یہ 86 سال کی عمر میں نقل کر رہا ہے. کہتا ہے خدا کی قسم وہ دن اور آج کا دن میں کبھی مریض نہیں ہوا. میرے پاس ایک بیٹا نہیں تھا، میرے 10 بیٹے ہیں. اب تم یہ بتاؤ جس کی طرف سے اتنا خیر مجھ تک پہنچا ہو کیسے اس کے مذہب کو چھوڑ دوں اور کیسے اس مذہب پہ رہوں کہ جہاں رہنے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا.